إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يؤثر عليكم جذعة من الزعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. ذی الحج کا مہینہ حج، قربانی اور عید کے لیے مسلمانوں کے ہاں معروف مہینہ. تو اس ضمن میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عشرۂ ذی الحجہ کے کچھ مسائل، احکام، فضائل بیان کیے تھے. آج میں صرف مسئلہ قربانی پر چند ایک مسائل کی تفصیل انشاءاللہ الرحمن عرض کروں گا. میرے بھائیوں، وقت کم ہے. میں نے کچھ مسائل پہ بڑی باریک بینی سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. قربانی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو بام عروج تک پہنچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا. قربانی ہر امت کے اندر تھی. جو امت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہے ان کے اندر بھی قربانی تھی. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن جو قربانی کا انداز
جو رنگ ڈھنگ اور جو محبت، چاہت اور عقیدت اور جس جذبے اور ایمان کی طاقت کے ساتھ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ قربانی اپنی مثال آپ ہے۔ اور پھر وہاں سے جانور کی قربانی کا آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شریعت میں اور اس دین میں اس کو جاری رکھا، بلکہ اس کی تاکید فرمائی اور ہمیشہ اس میں عمل فرمایا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور لوگوں کو یعنی اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ وہ اللہ کے نام پہ قربانی کریں۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا معنی ہوتا ہے ایسا عمل جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہو۔ اور یہ لفظ آہستہ آہستہ، ویسے جو عید کے موقع میں قربانی ہوتی ہے اسے اضحیہ کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ اس کے اوپر بھی بولا جانے لگا کہ ایسا عمل جو عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میں 10 12 13 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ موضوع میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ میرا ارادہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک خاص جمعہ اسی پہ عرض کروں گا، جمعے کے مسائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرے گا، پھر گائے کی قربانی، اور پھر اسی طرح انڈے تک بات آتی ہے۔ تو یہ قربانی کا مقصد، یہ لفظ قربان اور قرب یقرب کا معنی ایسا عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ عام قربانی کا لفظ ہے قرب سے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ اضحیہ بولا جاتا ہے، جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ تو یہ سنت ہے، فرض نہیں۔ اب 2-3 بنیادی چیزیں آپ سمجھیں انشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک مسئلے کی ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ یہ سنت ہے، فرض نہیں، لیکن ایسی سنت موقدہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا۔ آپ مدینہ المنورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ المنورہ میں قربانی کی، ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی چھوڑی نہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو حج کے علاوہ ہے۔ یہ 10 سال مدینہ کی وہ قربانی ہے جو حج کے علاوہ ہے۔ اور حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح فرمایا تھا، 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، وہ 11ویں سال کی قربانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور مسلمان قربانی کرتے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور مسلمان قربانی کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ہمیشہ کا عمل ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت قربانی کرتی تھی عید کے موقع کے اوپر۔ تو بہرحال قربانی سنت ہے، فرض نہیں۔ میں اس کے سنت ہونے کی ایک حدیث سے دلیل دوں گا، پھر میں نے اس کے نصاب پہ ذرا تھوڑی گزارش کر لی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ عید قربان پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع ثم ننحر من فعل ھذا فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاۃ فلا اضحیہ لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہمارا طریقہ یہ ہے عید کے دن، حدیث کے ترجمے پہ غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ عید کے دن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر ہم واپس پلٹتے ہیں، واپس پلٹ کر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ من فعل ہاکذا فقد اصاب سنتنا، جس نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی واپس جا کر، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا اور اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جس طرح نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ سنت ہے، فرض نہیں، اسی طرح قربانی کرنا یہ بھی سنت ہے، فرض نہیں۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح قربانی کی وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، گویا کہ قربانی کو سنت کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے قربانی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرض نہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے جس میں علماء احناف سر فہرست ہے، علماء احناف کے نزدیک قربانی فرض ہے طاقت والے پر، اور پھر وہ طاقت والے کا باقاعدہ طور پہ وہ ساری کی ساری صورتحال کی واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے وہ آدمی قربانی لازمی کرے گا، اس پر قربانی فرض ہے۔ یہ علماء احناف کا موقف ہے کہ جس آدمی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہے، کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اگر یہ الگ الگ سونا 7.5 تولے ہو تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے، چاندی 52.5 تولے ہو تو اس پر قربانی فرض ہے، اور اگر چاندی اور سونا دونوں کو ملا کر پیسے کچھ جمع ہو جائے اور گھر میں کچھ مال دولت پیسہ بینک بیلنس بھی ہو، اس کو جمع کر کے بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو جائے تو اس کے اوپر بھی قربانی فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کا ایک موقف ہے، وہ موقف ہے جس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہ موقف ہے جس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ بڑا خوش آئند معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً جس کے اندر طاقت ہے اس پر قربانی فرض ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ، ہم نے ایک بنیادی طور پہ ایک بات سمجھا، ہم نے شریعت اور دین کو سیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے دین کو لینا ہے اس عمل سے جس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کھڑا کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے کسی عمل سے، صحابہ کے کسی قول سے، رسول اللہ سے کے کسی فرمان سے، قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ایسا ثبوت، دلیل اور حوالہ موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ فتویٰ ہو کہ قربانی فرض ہے طاقت والے پر اور قربانی لازم اور ضروری ہے ہمت والے پر جس کے اندر استطاعت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مستدرک حاکم کی 2 روایات ہیں، میں جن کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، میں ان دونوں کو پڑھتا ہوں اللہ کے فضل و احسان سے پوری دیانتداری کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ حسن کا معنی ہے کہ ضعیف نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے۔ آپ نے میدان عرفات میں یہ بات فرمائی تھی حج کے موقع پر، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الا کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، کہ ہر سال ہر طاقت والے پر ایک قربانی فرض ہے، ایک قربانی ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے، فرض کا لفظ نہیں ہے، صاحب زبان سے نکل گیا، فرض کا لفظ نہیں ہے، ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے، تو
علماء نے لکھا ہے یہ بطور تاکید آپ نے فرمایا ہے، بطور تاکید، تاکہ لوگ اس قربانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور دوسری روایت جو مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، وسعت والا اور مالی لحاظ سے مضبوط ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقرب مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ بات بھی بطور تاکید فرمائی ہے، اس لیے بطور تاکید کہہ رہا ہوں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کو فرض نہیں سمجھتے تھے، قربانی کو فرض نہیں سمجھتے تھے، وہ قربانی کو سنت ہی سمجھتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ ترمذی شریف میں لائے ہیں کہ یہی صحابہ اکرام کا عمل تھا اس بات کے اوپر کہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی بات تھی کہ وہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک ہے، دیکھیں سوچ کا فرق ہوتا ہے، ایک آدمی کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن قربانی اس لیے نہیں کرتا کہ یار لوگ اس کو فرض ہی نہ سمجھ لیں کہ ہر سال کرنا فرض ہے، یہ سوچ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک آدمی کے اندر ایک ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن قربانی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کیوں پیسے ضائع کرنے ہیں، یہ سوچ الگ ہے۔ یہ دوسری سوچ قابل مذمت ہے اور پہلی سوچ قابل تعریف ہے کہ کوئی آدمی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو یہ مسئلے کا پتہ چل جائے، ہر سال کرتے ہیں اور ہر سال اس کو اختیار کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہو جائے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کبھی کبھار قربانی نہ کی جائے تو انسان یعنی کسی بڑے گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا انسان۔ تو اس لیے قربانی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات، جانور قربانی کا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم وجزعۃ من الظن۔ آپ نے فرمایا کہ جانور ذبح نہ کرو مگر دو دانت والا جانور ہمیشہ ذبح کرنا چاہیے قربانی کے موقع میں۔ الا ان یؤثر علیکم، اگر کوئی تنگی ہو جائے تم پر، اگر کوئی مشکل ہو جائے تم پر، اگر کوئی تنگی آ جائے تم پر، تو پھر بھیڑ کا کھیرا 1 سال کا وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بکری کا پھر بھی کرنا مناسب نہیں ہے، بکری کا 1 سال کا بچہ پھر بھی کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مناسب نہیں ہے؟ اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر ہم قربانی کرتے ہیں، جس نے ایسا کیا اس نے سنت کو پا لیا۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے۔ اور کئی روایتوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آئے تو آپ نے گوشت دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ جانور پہلے ذبح کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، میں نے قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صرف اور صرف گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں نے کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ پہ کوئی اور کرو۔ اللہ کے رسول اب تو میرے پاس ہے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کوشش کرو، تلاش کرو، آپ کے پاس ہو تو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بکری کا کھیرا ہے، بکری کا کھیرا جو 2 دانت والا نہیں ہوا، دوٹا نہیں ہوا، اللہ کے رسول وہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا وہی کر دو، لیکن فلا تجزی عن احد بعدک، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے بعد کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، تیرے بعد کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ
بکری کا کھیرا کرنا جائز نہیں. آپ نے صحابی کو سختی سے منع فرما دیا تھا. فلا تجزی عن احد بعدک، تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اس لیے بھیڑ کا کھیرا آدمی کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی مجبوری کی حالت میں. مجبوری کی حالت میں ہمارے لوگوں نے مجبوری کس کو سمجھا؟ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، بھاگ دوڑ نہیں کرتے اور ہمت نہیں لڑاتے، اور پھر کیا دیتے ہیں کوئی بات نہیں بھیڑ کا کھیرے کر دیں گے، کھیرے کی اجازت ہے. تو بھائی مسئلے کی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو اور وزن کو جہاں رکھا ہے نا، اس کو وہی رکھنا چاہیے، وہی اس کو رکھنا چاہیے. کہ کوشش آدمی کرے گا اور کہے گی بس مجبوری بن گئی ہے. آپ نے اپنا زور لگا لیا، پنجابی میں کہتے ہیں ٹیل مار لیا، زور لگا لیا، ہمت لگا لی، کوشش کر لی، بھاگ دوڑ پوری کی. آپ کی ہمت سے باہر ہے، آپ کی طاقت میں نہیں ہے، تو پھر تو آپ کے لیے پیڑ کے کھیرے کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن آدمی 2 مہینے پہلے سوچ کر بیٹھ جائے تو یہ سراسر اس حدیث کا معنی نہ سمجھنے کے مترادف ہے. یہ سراسر اپنے آپ کو یعنی ایک دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 2 دانت والا جانور ہی ذبح کرنا چاہیے، 2 دانت جانور ہی ذبح کرنا چاہیے. اس کے سوا ذبح کرنا شریعت میں محبوب نہیں ہے. وہ پیڑ کا کھیرا جو اجازت دی ہے وہ مجبوری کی حالت میں ہے، اضطراری کی حالت میں ہے. مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بھائیوں، مجبوری کی حالت میں تو اللہ نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دی. تو اب آدمی 6 مہینے پہلے سوچ لے کہ نہیں ایسا کرنا ہے، نہیں، بالکل نہیں. آپ انہی اصولوں پہ کاربند رہے. کئی ایک علماء کا خیال ہے کہ جو آدمی گنجائشیں تلاش کرتا ہے نا، گنجائش گنجائش گنجائش، جو آدمی رخصتیں اور گنجائشیں تلاش کر کے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ بے دین ہو جاتا ہے. انسان پابندی کرے، انسان احساس کرے، انسان محتاط رہے اور انسان خیال کرے، دھیان دے اس بات کے اوپر کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے پسند نہیں ہے. لازمی آپ نے پہلے مجبوریوں کو دیکھنا شروع کر دینا. تو اس لیے 2 دانت والا جانور ذبح کرنا چاہیے، جس کے 2 دانت گرے ہوئے توتا جس کو ہم بولتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اس سے چھوٹی عمر کا جانور ذبح کرنا مناسب اور ٹھیک نہیں ہے شریعت کی نظر میں. تیسرا مسئلہ، کون کون سے جانور ذبح کرنے چاہیے، کون کون سے جانور ذبح کرنے چاہیے. امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے شرح مسلم میں، وہ فرماتے ہیں کہ 4 جانوروں پر تو پوری امت کا اتفاق ہے. 4 جانوروں پر، نمبر 1 اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ. اس پر تو پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور یہ چاروں کے چاروں جانور ثابت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو ان جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے. اب یہاں بھی ہمارے دھاندلی ہوتی ہے. جہاں کیا ہوتا ہے، میں آج آپ نے بڑے بڑے علماء کے فتوے سنے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں اور تمنا بھی یہ ہے کہ طالب علم ہی رہیں، اس سے جان چھوڑتی ہے. جس دن اپنے آپ کو عالم کہلانا شروع کر دیا بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم طالب علم ہیں، طالب علم ہونے کے ناطے سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس بات کو ایسے انداز سے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ بھینس کی قربانی، کٹا بھینس، اس کی قربانی کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں. میں جب فتوے کا ذکر کروں گا نا، آپ نے پوری بیداری کے ساتھ میں نے فتویٰ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. آپ نے دونوں فتوے جو ہیں ان کو توڑ لینا ہے. میں نے وزن کرنا ہے آپ کے سامنے دونوں جو فتوے ہیں، اور لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، دو انشاءاللہ جملوں کی بات ہے. میرے بھائیوں، علماء کے 2 موقف ہیں. ایک قائل ہے اور دوسرا احتیاط کرتا ہے کہ نہیں بچنا چاہیے. اب آپ ذرا اس مسئلے کو سمجھیں. دونوں فتووں کا بدل سمجھنا ہے آپ نے. دونوں فتووں کا بدل کیا ہے. جو لوگ بھینس کی قربانی کے قائل ہیں
وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ یہ فتوے کا بدل کرنا ہے آپ نے، میں نے آپ سے بدل کروانا ہے۔ جو لوگ کٹے اور بھینس کی قربانی کو کرنا صحیح سمجھتے ہیں، وہ اس بات کے اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، قائل ہیں کہ کٹے اور بھینس کی قربانی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے جی عرب میں یہ جانور نہیں تھا، لیکن بھلے مانسو صحابہ کیا عرب کی حد تک محدود رہے، عجم میں نہیں گئے، ایران میں آئے، آپ کے افغانستان میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے بر صغیر میں 26 صحابہ ہیں۔ بر صغیر عرب ہے نا عجم ہے؟ یہ ہندوستان میں 26 صحابہ ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ عربوں میں یہ جانور نہیں تھا اور فلاں اور فلاں، لیکن چونکہ میں کوئی تنقیدی سوچ نہیں رکھتا اس معاملے میں معتدل بات کہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے یہ کہنا کہ عرب میں یہ جانور نہیں تھا، عرب میں یہ جانور نہیں تھا تو بھائی صحابہ کرام عجم کے علاقوں میں بھی تو گئے ہیں نا۔ روم کس نے فتح کیا؟ ایران کس نے فتح کیا؟ شام کس نے فتح کیا؟ عراق کس نے فتح کیا؟ فلسطین کس نے فتح کیا؟ یہ سارے عرب علاقے ہیں، عرب نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان علاقوں میں آئے ہیں۔ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، صحابہ کو 26 صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں جو ہندوستان کی زمین پہ وارد ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں، حتیٰ کہ قاضی اللہ مبارک پوری نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ابن کثیر کے حوالے سے کہ 6 آدمی ہندوستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن امام کائنات علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو آپ کی وفات کے 2 دن بعد وہ مدینہ پہنچے، 2 دن بعد۔ تو بہرحال یہ ایک موقف ہے کہ اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی کرنا، صحابہ سے بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ایک فتویٰ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا فتویٰ، جو لوگ بھینس کی قربانی نہ کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن حرام نہیں ہے، نجائز نہیں ہے۔ اب آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے ثابت نہیں، جو کروانے والے ہیں قربانی بھینس کی، اور جو اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں حرام نہیں ہے۔ اب غور سے آپ ان دونوں فتووں کا وزن کریں تو یہ بالکل قریب دونوں فتوے ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان سا راستہ بتاتا ہوں، آسان سا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بھائیوں گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فی تو ہے ہی ہے، علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے اس معاملے میں، مفتیان اور اکابر امت کے درمیان اختلاف ہے، اس پر لمبے چوڑے دلائل ہیں، ابھی بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن میں اگر ان کو میں نے شروع کر دیا تو خطبہ اسی میں ختم ہو جائے گا۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں میرے لفظوں پہ غور رہے، شوقیہ اولیت دیتے ہوئے ترجیحاً بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اولیت دیتے ہوئے شوقیہ طور پہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اونٹ کی ہمت نہیں، گائے کی ہمت نہیں، بکری اور بھیڑ آپ کی پہنچ میں نہیں اور موجود نہیں ہے، تو اگر ان 4 جانوروں میں سے آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو آپ پھر کٹے اور بھینس کی قربانی کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہو جائے گی اللہ کے پاس۔ لیکن میری بات جس طرح میں نے کی ہے اسی طرح آپ کو یاد رہے۔ ایک ہے آپ یہ کہہ رہے مولوی صاحب نے جمعے میں فتویٰ دے دیا کٹے کی قربانی کرو، میں فتویٰ اس طرح سیدھا جملہ نہیں چھوڑ رہا،
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ گائے موجود ہو، اونٹ موجود ہو، بکری موجود ہو، بھیڑ کی نسل موجود ہو، اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہو، آپ میں ہمت بھی ہو، آپ کی پہنچ بھی ہو، موقع بھی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن دیدہ دانستہ جان بوجھ کر ان کو چھوڑ کر 6 مہینے پہلے ہی سوچ لینا کہ کرنا ہی کرتا، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ چاروں جانوروں میں سے آپ کو کوئی نہیں ملا، آپ پھر کٹے کی قربانی کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، اور اس کی انشاءاللہ گنجائش آپ کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں نے دونوں فتوے بھی عرض کر دی ہیں، اور میں نے اپنی تیسری راستہ جو درمیان میں ہے دونوں فتووں کے، وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ حد الوسع آپ اختلافی بات سے بچنے کی کوشش کریں، وہ کام کریں جس میں کسی کو اختلاف ہی نہ ہو۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ کے لیے چارہ کار ہی نہیں، تو شریعت ہر راستے سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بیان کرتی ہے، تو پھر آپ بھینس کی قربانی بھی کر لیں، پھر آپ کٹے کی قربانی بھی کر لیں، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ گنجائش ہوگی۔ چوتھی بات، میت کی طرف سے قربانی کرنا، میت کی طرف سے، میت کی طرف سے الگ قربانی کرنے کا کوئی باقاعدہ طور پہ فتویٰ شریعت میں موجود نہیں۔ حضرت علی کی ایک روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علماء نے 2 جواب دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال وہ قربانی کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فرمایا کرتے تھے پوچھنے پر کہ لوگوں مجھے اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی تھی، تو علماء نے اس روایت کے 2 جواب دیے۔ نمبر 1، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی میت مرتے وقت، کوئی آدمی مرتے وقت اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے کسی بالی وارث کو وصیت کر جائے کہ میرے بعد میری طرف سے ہر سال عید کے موقع پہ قربانی کرنا، تو وہ اس حدیث میں عمل کر سکتا ہے جو حضرت علی کی روایت۔ ایک جواب اس کا یہ دیا کہ اگر نہیں وصیت کی تو پھر ہو، اور دوسرا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ترین ضعیف ہے، اور اس کے راوی ضعیف ہیں جن پر محدثین نے اعتماد نہیں کیا اور ان کو مجروح قرار دیا ہے، یہ راوی قابل قبول نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، لہذا روایت ہی ضعیف ہے، اور ضعیف روایت کے اوپر اس طرح کے اصولی مسائل پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک تیسرا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میت کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں، لیکن یہ شریک کے لفظ پہ آپ غور کریں۔ شریک کا معنی یہ نہیں ہے کہ گائے آپ نے خریدی ہے اور اونٹ آپ نے خریدا ہے تو آپ کہتے ہیں جی 4 قربانیاں ہماری طرف سے اور 3 قربانیاں ہمارے والدین کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں، یہ شرکت نہیں ہے۔ شرکت کا معنی یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں ساری اپنی طرف سے، اور اس میں آپ یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ ہماری طرف سے بھی ہے اور ہمارے فوت شدگان کی طرف سے بھی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قربانی کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یہ قربانی ایک تھی، قربانی ایک تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس لیے گنجائش ہے کہ آپ اپنی قربانی میں اس طرح میت کو شریک کر لیں، یہ گنجائش اس مسلم کی حدیث سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ قربانی قبول کر میری طرف سے، وَمِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُزَحِّ، اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے یہ قربانی قبول کر جس نے قربانی نہیں کی۔ اب اس عید کے موقع پہ جس
جس نے قربانی نہیں کی اس میں رسول اللہ کی امت کے وہ زندہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو استطاعت نہیں رکھتے تھے قربانی کی، اور اس قربانی میں رسول اللہ کی امت کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس قربانی پہ موجود ہی نہیں تھے، قربانی کی نہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی پوری تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی قربانی میں اپنے مرنے والوں کو اس طرح شریک کر لے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ یہ میت کی طرف سے قربانی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا۔ الگ میت کی طرف سے باقاعدہ قربانی کرنا یہ اس کا کوئی سند ثبوت نہیں۔ کچھ لوگ حج کی بات کرتے ہیں لیکن حج ایک الگ معاملہ ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج میت کی طرف سے ہو سکتا ہے تو حج میں قربانی بھی ہوتی ہے، لیکن حج ایک الگ عبادت ہے اور یہ قربانی ان عبادات میں سے الگ ہے۔ حج صرف وہاں ہوتا ہے اور اس کا مخصوص ایک دن بھی اور وقت بھی ہے اور جگہ بھی ہے، لیکن قربانی پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں تو وہاں وہاں ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی کو حج کی قربانی میں قیاس کرنا یہ اتنا زیادہ قابل تحسین نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات، قربانی کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر طاقت والے ہیں تو ہر گھر والے کی طرف سے قربانی۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، حدیث پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر اس مسئلے کو سمجھو ذرا، دین رحمت ہے، آسانیوں کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر اس فرد کی طرف سے قربانی کرتے تھے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس امت کی تعداد کتنی تھی؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور علماء نے ان حدیث کو جمع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے گھر میں بے شک 400 افراد کیوں نہ ہو، سارے اکٹھے رہتے ہیں، ان کی آمدنی بھی اکٹھی ہے، خرچہ بھی اکٹھا ہے اور ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو اگر وہ ایک قربانی کریں گے تو کئی 100 آدمیوں کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ شریعت دین رحمت ہے اور اس میں گنجائش ہے اور اس میں آسانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ تو بھائیوں یہ چند ایک بنیادی طور پہ مسائل تھے۔ آج میں خطبہ جمعۃ المبارک میں خصوصی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، بس بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہمارے کئی لوگ حجامت نہیں بنواتے 10 دن، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بالکل حجامت بنوا کے تیار ہو کے آئیں گے۔ تیاری کریں، نہائیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، خوشبو لگائیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بھی قسم کی حجامت کروانا جائز نہیں۔ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بھی قسم کی حجامت بنوانا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں مولویوں کے پاس، مولوی جی قربانی تو کل کرنی ہے تو سورے اج ملن آ رہا۔ غلط ہے، غلط ہے یہ۔ آپ کو اس وقت تک حجامت کی اجازت نہیں جب تک آپ کو قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو حجامت بنوا کے آئیں گے اور کچھ لوگ نماز پڑھ کر جائیں گے تو قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے حجامت بنوا لیں گے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ آپ شریعت کو جتنا آپ شریعت کے اندر یعنی سستی کرتے چلے جائیں گے اتنی شریعت کی اہمیت آپ کے دلوں میں کم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ اس کے اندر محتاط رہیں گے، پابندی کریں گے، احساس کریں گے، اتنا آپ کے دل میں ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آئیے میرے بھائیوں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قربانی کے حوالے سے آخری گزارش، اور یہ گزارش میں سمجھتا ہوں پیچھے جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں نا ان ساری باتوں سے بڑی بات ہے یہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر قربانی کے جانور پہ پڑا جاتا ہے ذبح کرتے وقت 3 حصوں میں اس کا گوشت کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حکم یہ دیا تھا
کہ 3 دن سے زیادہ کسی گھر میں گوشت قربانی کا نہ ہونا چاہیے، لیکن پھر مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، ہر گھر قربانی کرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کرو، تحفے تحائف بھی دے دو۔ قربانی کے جانور کا امیر کو بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے گوشت، اور اسی طرح غریبوں مسکینوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور خود جتنا آدمی چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر تنگی کے جن علاقوں میں تنگی کے حالات ہیں کہ پورے گاؤں یا شہر میں چند لوگ قربانی کر رہے ہیں، اکثریت قربانی نہیں کر رہی، ان کے لیے آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، تقسیم کر دو لوگوں میں، اس لیے کہ اکثر لوگ بیچارے قربانی نہیں کر سکے۔ اور جن علاقے میں حالات اچھے ہیں اور اکثریت لوگوں کی قربانی کرتی ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ 3 دن سے زیادہ رکھنے کی بھی گنجائش باقی ہے۔ تو میں گزارش آخری یہ کرنے لگا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت صرف قربانی کا جانور نہیں دیکھتا، وہ تو اظہار ہے، وہ تو اللہ کے سامنے اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ قربانی کے جانور پہ چھری چل گئی، خون کتنا نکلا اور خون بہہ گیا، گلا کٹ گیا، گوشت کتنا نکلا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے نام پہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر اس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ میں یہ جانور ذبح کر کے میں یہ مشق کر رہا ہوں، میں ٹریننگ کر رہا ہوں کہ اگر میرا اللہ مجھے حکم دے گا تو جو میری خواہش، جو میری تمنا، جو میری آرزو اور جو میری یعنی امیدیں اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہیں، میں ان پر بھی چھری چلا دوں گا، لیکن اللہ سے دور ہونے کی کوشش میں نہیں کروں گا۔ قربانی کا اصل مقصد میرے بھائیوں یہ ہے، اور پھر اس کے اندر ہی ہے نماز۔ میں 3 چیزیں پڑھتا ہوں، 2 قرآن مجید کی آیات اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، بس میں اسی پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن کریم کی آیت ہے ان صلاتی و نسکی۔ صلاتی کا کیا معنی؟ میری نماز۔ صلاتی کا کیا معنی؟ میری نماز۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور اللہ نے جس جگہ پہ اپنے پیغمبر کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں الفاظ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے نماز ہے، وانحر پھر قربانی ہے، بعد میں قربانی۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری قولی باتیں، تحیاتوں کا معنی میری قولی باتیں، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرے بول، میرا کلمہ، میرے الفاظ، یہ میرے رب کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور میرے جسم کی عبادات، نمازیں وغیرہ، یہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور میری مالی عبادتیں، قربانی، صدقہ، خیرات، یہ بھی زکوٰۃ، یہ بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن میں بھی پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر قربانی کا ذکر ہے، حدیث میں بھی پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر۔ تو میرے بھائیوں، بے نماز کی قربانی، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کون سے کہوں۔ بے نماز کی قربانی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بے نماز کی قربانی کا معاملہ۔ ایک آدمی فرض تو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فرض تو ادا نہیں کر رہا، اس کی سنت کیا کرے گی؟ ایک آدمی فرض تو ادا کر نہیں رہا، اس کی سنت کیا کرے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، نمازی بنو، نمازیں پڑھو، پھر قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، طالب علم ہوں، جاتے جاتے پھر گزارش کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو پہلے نمازی بنایا، ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی، ان کو عقیدہ توحید میں کھڑا کیا، عقیدہ توحید میں پکا کیا، عقیدہ توحید کی تربیت
تربیت دی اور ان کو پکا نمازی بنایا، اس کے انتظام کیے، ان سارے انتظامات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قربانی کی۔ عقیدہ بھی حضرت ابراہیم کا چلے گا اور اس کی ترتیب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کریں ہم اپنی مرضی۔ اس لیے نمازی بنے، نماز عقیدہ، اگر قربانی کرنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ایک نہیں 1 کروڑ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دے، ریت کے ذرے برابر وزن نہیں ہوتے۔ پھر سنیے، اگر قربانی کرنے والے کے عقیدے میں شرک ہے، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو بھی حقدار سمجھتا ہے، اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں سے بھی کسی کے اندر سمجھتا ہے، اللہ بھی یہ کرنے میں قادر ہے اور فلاں بھی کرنے میں قادر ہے، اس طرح کے اگر چور موریاں اس کے عقیدے میں موجود ہیں تو پھر یاد رکھیے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے اونٹ جمع کرے، گائے جمع کرے، بھیڑ جمع کرے، بکریاں جمع کرے اور سب کو بے شک اللہ اکبر کا نام لے کر ذبح کر دے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ایک رتی وزن نہیں ہوگا۔ عقیدے کا معاملہ ہی ایسا معاملہ ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم کا عقیدہ پڑھو، قربانی کرنے سے پہلے رسول اللہ کے عقیدے میں غور کرو، کیا میرا عقیدہ اس عقیدے کے مطابق ہے؟ پھر نمازی بنو، اور نمازی بننے کے بعد قربانی کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔